بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاکس عمران سیریز ناول، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ پہلا باب۔ عمران نے کار وزارت خارجہ سیکریٹریٹ کی وسیع و عریض پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا جہاں لفٹیں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک لفٹ تو اعلیٰ سرکاری افسران اور غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے مخصوص تھی، جبکہ دوسری لفٹ سرکاری ملازمین کے لیے اور تیسری لفٹ عوام کے لیے لگائی گئی تھی۔ عمارت 3 منزلہ تھی، اس لیے اوپر جانے کے لیے ان لفٹوں کے علاوہ سیڑھیاں بھی موجود تھیں۔ چونکہ عوام کے لیے مخصوص لفٹ اکثر خراب رہتی تھی، اس لیے عام لوگ لفٹ کی طرف رخ کرنے کی بجائے سیڑھیوں کے ذریعے ہی اوپر جاتے تھے۔ وی آئی پی لفٹ علیحدہ سائٹ پر تھی، جس کے باہر ایک خوبصورت پورچ بنا ہوا تھا، جس کے گرد باقاعدہ مسلح گارڈ پہرا دیتی تھی تاکہ عام لوگ ادھر رخ نہ کر سکیں۔ یہ انتظامات غیر ملکی سفارتکاروں کی سیکیورٹی کے پیش نظر کیے گئے تھے، اس لیے اس کو ممنوعہ علاقہ قرار دے دیا گیا تھا۔ عمران عام طور پر جب بھی سر سلطان سے ملنے کے لیے آتا تو سیڑھیاں ہی استعمال کرتا تھا، اسے کبھی لفٹ کی طرف توجہ نہ دی تھی، لیکن آج کار پارکنگ میں روکنے کے بعد اس کا رخ وی آئی پی لفٹ کی طرف تھا۔ اس کے جسم پر عام سا سوٹ تھا اور وہ چل بھی اس انداز میں رہا تھا جیسے یہ سوٹ اسے کسی نے زبردستی پہنا دیا ہو، اور وہ اسے پہن کر چلتے ہوئے خاصی گھبراہٹ اور بے چینی سی محسوس کر رہا ہو۔ ابھی وہ اس لفٹ سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ ایک مسلح گارڈ نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ گارڈ کے روکنے کا انداز خاصا جارحانہ تھا۔ یہ ممنوعہ علاقہ ہے، ادھر آپ نہیں جا سکتے، دوسری طرف سے سیڑھیاں ہیں، ادھر سے جائیے، گارڈ نے بھی بات کرتے ہوئے خاصے جارحانہ لہجے میں کہا تھا۔ یہ سیڑھیاں کہاں جاتی ہیں؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ اوپر دفتر میں، گارڈ نے جواب دیا۔ اس ممنوعہ علاقے میں بھی جاتی ہیں؟ عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ ادھر وی آئی پی لفٹ ہے، اسے صرف اعلیٰ سرکاری افسران اور غیر ملکی سفارتکاری استعمال کر سکتے ہیں۔ گارڈ کو شاید اس کی معصومیت اور بھولپن پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اس نے باقاعدہ وضاحت کر دی تھی۔ وی آئی پی لفٹ مطلب ہے لفٹ وی آئی پی ہے، لیکن مجھے تو اسکول میں وی آئی پی کا معنی انتہائی اہم شخصیت بتایا گیا تھا۔ تو کیا یہ لفٹ شخصیت ہے؟ عمران کے لہجے میں بھولپن اور زیادہ بڑھ گیا۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ میں نے ذرا منہ لگایا ہے تو سر پر چڑھنے لگ گئے ہو، چلو ادھر جاؤ ورنہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں گا، گارڈ نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا۔ شاید اس نے عمران کی بات سن کر یہ خیال کیا تھا کہ عمران اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ارے اتنا غصہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو علمی بات ہے، اور علمی باتوں میں غصہ نہیں دکھایا جاتا، بلکہ نہ جاننے والوں کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ عمران نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے کمال، کیوں ان صاحب سے جھگڑ رہے ہو؟ اچانک ایک سیکورٹی آفیسر نے آگے بڑھ کر مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وہ شاید قریب ہی موجود تھا اور اسے سیکورٹی گارڈ کی غصیلی آواز سننی تھی۔ جناب، میں اسے آرام سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ممنوعہ علاقہ ہے اور ادھر سیڑھیوں کی طرف جائے، لیکن اس نے الٹا میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ سیکورٹی گارڈ نے، شاید جس کا نام کمال تھا، اپنے آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ شاید ان کمال صاحب سے بھی زیادہ باکمال ہیں، میرا مطلب ہے ان کے افسر ہیں۔ عمران نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ کون صاحب ہیں اور ادھر کیوں آ رہے ہیں، جبکہ سیکورٹی گارڈ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ممنوعہ علاقہ ہے؟ ادھر سے وی آئی پی صاحبان کو آنے کی اجازت ہے، آفیسر نے بھی قدرے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن یہ کمال صاحب تو بتائے تھے کہ ادھر وی آئی پی لفٹ ہے، اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے تو اسکول میں یہی پڑھایا گیا ہے کہ وی آئی پی کا مطلب انتہائی اہم شخصیت ہوتی ہے، جس پر یہ صاحب غصہ دکھانے لگے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ لفٹ وی آئی پی نہیں ہے بلکہ وی آئی پی صاحبان ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ بتائیں گے کہ وی آئی پی کن صاحبان کو کہا جاتا ہے؟ عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس شاید کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، اس لیے آپ خواہ مخواہ ہمارا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں مطلب بتانے کا اسکول کھول رکھا ہے کیا؟ چلیں واپس جائیں، سیکورٹی آفیسر نے بھی جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر بڑے صاحب آ رہے ہیں، اچانک ایک اور سیکورٹی گارڈ نے بھاگ کر قریب آتے ہوئے کہا۔ تو سیکورٹی آفیسر اور پہلے سے موجود گارڈ عمران کو بھول بھال کر پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ اسی لمحے دور سے سفید رنگ کی کار آتی ہوئی دکھائی دی، اور عمران کار کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ سر سلطان کی کار ہے۔ سر سلطان نے اسے فون کر کے فوری طور پر اپنے آفس بلایا تھا۔ چونکہ انہوں نے فوری طور پر آنے پر اصرار کیا تھا، اس لیے عمران بھی اسی وقت کار لے کر آفس پہنچ گیا تھا۔ لیکن سر سلطان خود اب آ رہے ہیں۔ کار تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی اس پورچ کی طرف بڑھنے لگی، لیکن دوسرے لمحے کار کے ٹائر چیخ اٹھے اور کار ایک دھچکے سے رک گئی۔
سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی آفیسر یکلخت چوکنا ہو گئے۔ البتہ عمران اسی طرح بڑے اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی کوئی تماشائی ہو۔ کار کا دروازہ کھلا اور سر سلطان باہر آ گئے۔ ان کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھنے لگے تو سیکیورٹی آفیسر اور سیکیورٹی گارڈ بھی لپک کر ان کے پیچھے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ شاید بڑے صاحب ہیں؟ عمران نے سر سلطان کے قریب آنے پر بڑے مؤدبانہ لیکن معصوم سے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، لیکن تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت اور تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے سیکیورٹی گارڈ کا کمال کا کہنا ہے کہ ادھر وی آئی پی لفٹ ہے، اور کمال کے آفیسر با کمال صاحب کا فرمان ہے کہ ادھر وی آئی پی صاحبان آتے ہیں، لیکن وی آئی پی کا مطلب نہ کمال صاحب بتا رہے ہیں اور نہ ہی با کمال صاحب۔ عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا۔ اوہ، تم کس چکر میں پھنس گئے ہو؟ آؤ میرے ساتھ، انتہائی اہم اور فوری نوعیت کا مسئلہ ہے۔ سر سلطان نے عمران کا بازو پکڑا اور اسے اسی طرح گھسیٹ کر لفٹ کی طرف لے جانے لگے۔ جیسے عمران نے ذرا بھی مزاحمت کی تو وہ اسے کاندھے پر اٹھا کر لے جانے سے بھی دریغ نہ کریں گے۔ ارے ارے، لیکن وہ وی آئی پی، وہ تو، عمران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ آؤ آؤ پلیز عمران، صورتحال بے حد خطرناک ہے، سر سلطان نے کہا تو عمران کو محسوس ہوا کہ سر سلطان واقعی بے حد پریشان ہیں۔ اوکے چلیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ تو شاید پارس ہیں، اور مجھ جیسا پتھر بھی آپ کے ساتھ ہو تو وی آئی پی بن جاتا ہے، کیوں کمال اور با کمال صاحب؟ عمران نے سر سلطان کے پیچھے حیرت سے منہ کھولے آتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر ہمیں سیکیورٹی آفیسر نے انتہائی بھوکلائے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن سر سلطان عمران کو بازو سے پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے آگے لے گئے۔ آخر ہو کیا گیا ہے جو آپ اس قدر جارحانہ موڈ میں ہیں؟ عمران نے لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی چل کر بتاتا ہوں۔ میٹنگ ہال میں ایک افریقی ملک کے سفیر اور ان کے ملک کے اہم افسر موجود ہیں، ان سے بات ہوگی، لیکن پلیز عمران، تم نے وہاں کوئی حماقت نہیں کرنی، یہ میری عزت کا سوال ہے، سر سلطان نے اسی طرح پریشان کن لہجے میں کہا۔ چلیے، وعدہ کہ کوئی حماقت نہیں کروں گا، یہ سوچ لیجئے، آپ نے بھی حماقت کرنے کا لفظ کہا ہے اور میں نے بھی وعدہ حماقت نہ کرنے کا کیا ہے۔ اب جو چیز خود بخود ہو جائے تو اس پر تو ظاہر ہے نہ آپ کا کنٹرول ہو سکتا ہے اور نہ ہی میرا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اسی طرح میں لفٹ روکی اور اس کا دروازہ کھل گیا۔ سر سلطان تیزی سے باہر نکلے اور پھر اسی طرح تیز سے اس قدم اٹھاتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگے، جیسے اگر انہیں چند لمحوں کی بھی دیر ہو گئی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ عمران ان کی کیفیت دیکھ کر خود بخود سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ وہ سر سلطان کی طبیعت اور فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اسے احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ انتہائی نازک اور گمبھیر ہے، جس وجہ سے سر سلطان اس قدر پریشان ہو رہے ہیں۔ آفس میں داخل ہو کر سر سلطان عمران کو ساتھ لیے سیدھے ایک سائڈ پر بنے ہوئے میٹنگ ہال کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ نے تو مجھے فوری طور پر بلایا تھا، لیکن آپ خود، عمران نے ان کی پریشانی کا گراف قدرے کم کرنے اور ان کے ذہن کو بدلنے کے لیے بات کرتے ہوئے کہا۔ مجھے فوری طور پر صدر مملکت کے پاس جانا پڑا تھا، سر سلطان نے مختصر سا جواب دیا، اور میٹنگ ہال کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ عمران بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ہال میں 3 افریقی موجود تھے۔ سر سلطان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیے، پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں، ان کا نام علی عمران ہے اور یہ پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کے نمائندے خصوصی ہیں، اور علی عمران یہ افریقی ملک ساتال کے محترم سفیر اور یہ ان کے ملک کے 2 اہم افسران ہیں، سر سلطان نے کہا، اور عمران اور سب نے چند رسمی جملے بولے تو سر سلطان نے عمران کو اپنے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی کرسی پر بیٹھے اور انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے عمران کے سامنے رکھ دیا۔ آپ پہلے اسے پڑھ لیں تاکہ آپ کو اس مسئلے کا پس منظر کسی حد تک معلوم ہو جائے، سر سلطان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پہلے تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ میں پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف نہیں ہوں، صرف ایک نمائندہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ نمائندے کی حیثیت اتنی نہیں ہو سکتی کہ آپ مجھے ہی آپ کہنا شروع کر دیں، اس لیے اب اگر آپ نے میرے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا تو پھر مجھے احتجاجاً واک آؤٹ کرنا پڑے گا، عمران نے کاغذ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، بہرحال یہ کاغذ پڑھو، سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تو عمران نے کاغذ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کاغذ افریقی ملک ماکینہ کے صدر کی طرف سے پاکستان کے صدر کے نام لکھا گیا تھا، ایک سرکاری خط تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عالم کو پراسرار طور پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ ان کی حکومت ڈاکٹر عالم کی بازیابی کے لیے حتی الامکان کوششیں کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی پر امید بات سامنے نہیں آئی، اور اگر حکومت پاکستان ڈاکٹر عالم کی بازیابی کے لیے اپنی کوئی ٹیم بھیجنا چاہے تو حکومت ان کی ہر ممکن امداد کرنے کے لیے تیار ہے۔
اور ساتھ ہی یہ بھی ڈر تھا کہ سونک کے تمام کاغذات بھی ڈاکٹر عالم ہی کی تحویل میں تھے۔ عمران نے کاغذ پڑھا اور پھر میز پر رکھ دیا۔ یہ ڈاکٹر عالم کون ہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں پس منظر بتاتا ہوں۔ جنوبی افریقی ممالک معدنیات سے مالا مال ہیں، اس لیے ایکریمیا اور یورپ کے ممالک نے ان ملکوں پر جابرانہ قبضہ کر رکھا تھا، لیکن وہاں کے عوام کی بیداری اور بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں یہ ممالک آزاد ہو گئے اور انہوں نے اپنے ملک سے ملنے والی معدنیات کو خود استعمال کرنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ اس سلسلے میں مختلف ممالک کے ماہرین کو انہوں نے وہاں پر دعوت دی۔ چنانچہ پاک ایشیا کے ماہرین ارضیات بھی ان ممالک میں کام کرتے رہے۔ ملک ساتال میں ایک پاکستانی ماہر ارضیات ڈاکٹر عالم کام کر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک ایسی دھات کے وسیع ذخیرے کا کھوج لگایا جسے اگر زمین سے نکال کر صاف کیا جائے تو یہ دنیا کی انتہائی قیمتی ترین دھاتوں میں شمار ہو سکتی ہے۔ اس ذخیرے کی دریافت کے بعد معاہدے کے تحت پاک ایشیا اور ساتال کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت پاک ایشیا کے ماہرین اس دھات کو نکالیں گے اور صاف کریں گے، اور جو دھات نکلے گی اس کی نصف حکومت ساتال کی ملکیت ہوگی اور نصف حکومت پاک ایشیا کی ملکیت میں آئے گی۔ چونکہ یہ انتہائی قیمتی دھات ہے اس لیے اس کی دریافت کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تاکہ سپر پاورز یا دوسرے ممالک اس میں مداخلت نہ کر سکیں۔ لیکن اب اچانک یہ خط صدر مملکت کو موصول ہوا جس میں یہ درج ہے کہ ڈاکٹر عالم کو پراسرار طور پر اغوا کر لیا گیا ہے اور اس دھات کے ذخیرے کے سلسلے میں تمام کاغذات بھی ان کی تحویل میں تھے۔ صدر صاحب نے خط موصول ہونے پر حکومت ساتال کے صدر سے فون پر گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عالم ان کے شاہی محل میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے اور تمام کاغذات بھی ان کے پاس ہی تھے۔ 2 روز قبل اچانک وہ اپنے کمرے سے غائب پائے گئے اور ابھی تک ان کے بارے میں باوجود سرتوڑ کوششوں کے کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اور چونکہ پاک ایشیا حکومت نے معاہدے کے تحت مزید ماہرین اور دھات کو صاف کرنے کی مشینری وہاں بھیجوانی تھی، اس لیے ساتال کے صدر نے یہ خط لکھ دیا تاکہ جب تک ڈاکٹر عالم کا سراغ نہ مل جائے اس وقت تک ان ماہرین اور مشینری کو روکا جا سکے۔ چونکہ یہ معاہدہ پاک ایشیا کے بھی انتہائی مفاد میں تھا، اس لیے ڈاکٹر عالم کا اغوا پاک ایشیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ صدر صاحب چاہتے ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس سلسلے میں کام کرے تاکہ ڈاکٹر عالم اور ان کی تحویل میں کاغذات کو فوری طور پر برآمد کرایا جا سکے۔ اس لیے میں نے تمہیں کال کیا تھا۔ ساتال کی حکومت نے اپنے 2 اہم سرکاری افسران بھی فوری طور پر یہاں بھیجے ہیں تاکہ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس سلسلے میں ضروری معلومات مہیا کر سکیں۔ یہ دونوں صاحبان موجود ہیں اور ساتال کے محترم سفیر بھی تشریف رکھتے ہیں۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر یکلخت انتہائی سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ سر سلطان کیوں اس قدر پریشان تھے۔ آپ جو ضروری معلومات مہیا کرنا چاہتے ہیں وہ فرما دیں تاکہ میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف تک ان معلومات کو پہنچا سکوں۔ عمران نے ان دونوں افریقی صاحبان سے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام موٹالے ہے اور میں ملک ساتال کی انٹیلیجنس کا 2nd چیف ہوں۔ یہ میرے ساتھی ہیں جناب راگوٹا، ان کا تعلق پریزیڈنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی سے ہے۔ ہمارے محکموں نے اس سلسلے میں اب تک جو کوششیں کی ہیں ان سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ ڈاکٹر عالم کو ایک خفیہ یہودی تنظیم اسٹاکس نے اغوا کیا ہے۔ اسٹاکس بین الاقوامی تنظیم ہے اور طویل عرصے سے ساتال میں ایکڈیمی مفادات کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں صرف سنا گیا ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر ساتال کے شمال مشرقی میں جنگل میں اندر ہی موجود ہے، لیکن آج تک حکومت ساتال کی سرتوڑ کوشش کے باوجود اس ہیڈ کوارٹر کو ٹریس نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی اس کا کوئی اہم آدمی ہاتھ آ سکا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حکومت ساتال کے انتہائی اہم افراد درپردہ اسٹاکس کی سرپرستی پر ہیں۔ موٹالے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کس طرح معلوم ہوا ہے کہ یہ اغوا اسٹاکس نے کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کے ایک گارڈ پر ہمیں شک تھا جس نے اس پر 3rd ڈگری استعمال کی، تو اس نے بتایا کہ اس اغوا میں اسٹاکس کا ہاتھ ہے، لیکن وہ ایک معمولی سا مہرہ تھا، اسے مزید کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے اسے گولی مار دی گئی۔ اس بار موٹالے کے دوسرے ساتھی نے جواب دیا، لیکن کیا اب تک اسٹاکس نے ڈاکٹر عالم کو زندہ رکھا ہوگا؟ ان کا مقصد تو ان سے وہ کاغذات حاصل کرنے تھے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے یہ کاغذات حاصل کر بھی لیے تو وہ اسے کس طرح استعمال کریں گے، کیونکہ معاہدہ تو بہرحال حکومت ساتال نے کرنا ہے۔ بغیر حکومت ساتال کی مرضی کے وہاں سے وہ دھات کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ عمران نے کہا، ساتال میں بے شمار معدنیات کے ذخائر ہیں اور مختلف ممالک کی پارٹیاں معاہدوں کے تحت وہاں پر ہر جگہ پر کام کر رہی ہیں۔ چونکہ ڈاکٹر عالم نے اس دھات کے ذخیرے کا محل وقوع کسی کو نہ بتایا تھا، اس لیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ملک خاموشی سے وہ دھات نکال کر ساتال سے شفٹ کر دے، ہمیں تو اس کا علم تک نہ ہو سکے گا۔
اگر ہمیں ذخیرے کے محل وقوع کا علم ہوتا تو پھر اس جگہ کی نگرانی کی جا سکتی تھی، مطالعے نے کہا۔ لیکن ظاہر ہے جہاں جہاں سے مادیات نکالی جا رہی ہوں گی وہ ساری جگہیں حکومت ساتال کے علم میں تو ہوں گی، اس لیے اگر کسی نئی جگہ سے دھات نکالی جائے گی تو حکومت کو اس کا علم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ ساتال کا زیادہ تر رقبہ پہاڑی ہے اور ان پہاڑوں پر انتہائی گھنے جنگلات ہیں، اس لیے مکمل طور پر کسی بھی جگہ کی نگرانی نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی معاہدے کے تحت کارروائی ہوتی ہے، اس لیے حکومت ساتال سے واجبی سی نگرانی کرتی ہے، مطالعے نے جواب دیا۔ جناب، میں آپ کو اصل صورتحال بتا دوں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ دھات حکومت ساتال کے لیے انتہائی قیمتی ہے، اور حکومت ساتال بہرحال اس میں اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ کل اگر کوئی اور پارٹی اس دھات کے بارے میں حکومت سے معاہدہ کرنا چاہے گی تو ہماری حکومت پاکیزہ سے معاہدہ کینسل کرنے اور اس پارٹی سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر حکومت مجبور ہوگی، اس بار سفیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ صاحبان کو یہاں سے تشریف لانے کی تکلیف اٹھانی پڑی، میں یہ ساری ضروری تفصیلات پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف تک پہنچا دوں گا، اس کے بعد وہ جو مناسب سمجھیں گے کریں گے، اور اگر انہوں نے کوئی ٹیم وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو سرکاری طور پر اطلاع دے دی جائے گی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عالم کو بازیاب نہ کیا جائے؟ سفیر کے ساتھ ساتھ مطالعہ اور اس کے ساتھی نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر عالم سے زیادہ اہمیت ان کاغذات کی ہے، اسٹاکس یا جس تنظیم نے بھی انہیں اغوا کیا ہے انہوں نے لامحالہ وہ کاغذات ان سے حاصل کر کے ان کو ہلاک کر دیا ہوگا، اس لیے مسئلہ ان کاغذات کی برآمدگی کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تک کاغذات برآمد ہوں تب تک حکومت ساتال کسی دوسری پارٹی سے معاہدہ کر لے، ایسی صورت میں پاکیزہ کی تمام کارروائی تو بیکار چلی جائے گی، عمران نے جواب دیا۔ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ یہ معاہدہ بھی قائم رہے اور اس پر عمل بھی ہو، باقی آپ کے چیف جو فیصلہ چاہیں کریں، بہرحال ہم اپنی طرف سے ان کاغذات کی برآمدگی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں گے، اب ہمیں اجازت، سفیر صاحب نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی مطالعہ اور ان کا ساتھی بھی کھڑا ہو گیا، اور عمران اور سر سلطان کو بھی اٹھنا پڑا۔ آئیے میں آپ کو کار تک چھوڑاؤں، سر سلطان نے کہا۔ سر سلطان، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی واپسی تک یہاں رہوں تاکہ اس سلسلے میں مزید بات چیت کی جا سکے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، سر سلطان نے کہا، اور پھر عمران نے سفیر اور دونوں افریقیوں سے مصافحہ کیا اور تینوں سر سلطان کے ساتھ میٹنگ روم سے باہر نکل گئے۔ عمران نے ان کے جانے کے بعد سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا، فون سیٹ کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کرتے ہوئے فون کو ڈائریکٹ کیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ X2، رابطہ قائم ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، سر سلطان کے آفس سے، ابھی یہاں سے افریقی ملک ساتال کے سفیر اور ان کے دو اہم افسر، جن میں ایک وہاں کے انٹیلیجنس کے سیکنڈ چیف ہیں جن کا نام مطالعہ ہے، اور دوسرے پریزیڈنٹ ہاؤس سے سیکیورٹی کے افسر ہیں، واپس سفارت خانے گئے ہیں۔ تم فوری طور پر صدیقی کو کال کر کے اس کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ اس سفارت خانے میں ان دونوں افسروں کی نقل و حرکت کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ان کے فون ٹیپ کرنے کا بھی بندوبست کرے، مجھے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ ملنی چاہیے، عمران نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ لیکن عمران صاحب، سفارت خانے کے فون کیسے ٹیپ ہوں گے؟ بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ صدیقی کو اس کی خاص ٹریننگ حاصل ہے، اس کے پاس ایسے جدید آلات بھی موجود ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، تمہیں اسے میرا حوالہ دے کر کہہ دینا کہ وہ یہ گفتگو مونو کال چیکر کے ذریعے ٹیپ کر سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں جلد دانش منزل میں آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی، تم صدیقی کی ڈیوٹی فوراً لگا دو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان واپس آ گئے۔ ہاں، اب بتاؤ کہ اس سلسلے میں کیا کرو گے؟ سر سلطان نے اندر داخل ہوتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جو ان کی آمد پر ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عالم کی اصل رپورٹ کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ اصل رپورٹ؟ کیا مطلب؟ سر سلطان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہماری حکومت نے معاہدہ کر لیا۔ کیا یہ معاہدہ صرف ڈاکٹر عالم کی زبانی بات سن کر کیا گیا؟ ظاہر ہے انہوں نے اس سلسلے میں تفصیلی تحقیق کی رپورٹ تیار کی ہوگی، پھر اس پر ماہرین کے بورڈ نے غور کیا ہوگا، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی گئی ہوگی، دھات کے ذخیرے کا حجم، اس کی مالیت، اس جگہ کا محل وقوع، اس کے نقشے، وہاں سے اسے صاف کرنے کے لیے لگائی جانے والی مشینری کی قیمت اور تفصیلی رپورٹیں، یہ سب کچھ مکمل ہونے کے بعد ہی سرکاری طور پر یہ معاہدہ کیا گیا ہوگا۔ یہ سب رپورٹیں کہاں ہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تمہاری بات تو درست ہے، میرے ذہن میں تو یہ بات ہی نہیں آئی،
یہ سب کچھ تو وزارت مادیات کے پاس ہوگا. میں سیکرٹری سے بات کرتا ہوں، سر سلطان نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس سر. ان کے دوبارہ کرڈل دباتے ہی دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی. سیکرٹری مادیات ڈاکٹر خالد صاحب سے بات کراؤ، سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. ڈاکٹر عالم صدر مملکت کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے صدر مملکت صاحب نے اس سلسلے میں ذاتی دلچسپی بھی لے رہے ہیں. سر سلطان نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا. آپ کا مطلب ہے کہ یہ ساری پریشانی رشتہ داری کی وجہ سے ہے؟ اس میں حب الوطنی کا کوئی دخل نہیں ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. اوہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے. تم صدر صاحب کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ پاک ایشیا سے کس قدر محبت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قریبی رشتہ دار کی اس طرح اچانک گمشدگی کے اثرات بھی تو ان پر مرتب ہوتے ہیں. آخر وہ انسان بھی تو ہیں، سر سلطان نے جواب دیا. اور پھر اس سے پہلے کہ عمران ان کی بات کا کوئی جواب دیتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس سر سلطان نے کہا. سیکرٹری مادیات ڈاکٹر خالد صاحب سے بات کیجیے جناب. دوسری طرف سے سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی. چونکہ سر سلطان نے اس بار ریسیور اٹھانے سے پہلے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران کو بخوبی سنائی دے رہی تھی. ہیلو ڈاکٹر خالد بول رہا ہوں. چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی. سلطان بول رہا ہوں ڈاکٹر خالد. افریقی ملک ساتال کی حکومت کے ساتھ ایک قیمتی دھات کے سلسلے میں پاک ایشیا کا معاہدہ ہوا ہے، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ سر سلطان نے کہا. ہاں جناب، یہ معاہدہ ہماری وزارت نے ہی کیا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا. ڈاکٹر عالم صاحب نے یہ دھات دریافت کی اور اس کی رپورٹ پر ہی یہ معاہدہ ہوا. ڈاکٹر عالم صاحب نے اس سلسلے میں فیزیبلٹی رپورٹ داخل کرائی ہوگی، وہ رپورٹ مجھے چاہیے، سر سلطان نے کہا. سوری سر سلطان، ایسی کوئی رپورٹ ہماری وزارت کے پاس نہیں ہے. ڈاکٹر عالم صاحب صدر صاحب کے قریبی عزیز ہیں. صدر صاحب نے ہمیں اس معاہدے کے قواعد بتا کر حکم دیا تھا کہ اس سلسلے میں معاہدے کی شرائط تیار کی جائیں. چنانچہ ہم نے وہ تیار کر کے پریزیڈنٹ ہاؤس بھجوا دیا. اس کے بعد معاہدہ ہو گیا اور اس کی تصدیق شدہ نقل ہمارے پاس پہنچ گئی اور بس. ڈاکٹر خالد نے جواب دیتے ہوئے کہا. آپ نے اس سلسلے میں تفصیلات پریزیڈنٹ ہاؤس سے کیوں طلب نہیں کی؟ سر سلطان نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا. صدر صاحب نے خود ہم سے فون پر براہ راست بات کرتے ہوئے حکم دیا تھا. ان کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے، چنانچہ ان کے حکم کی تعمیل کی گئی، ڈاکٹر خالد نے جواب دیا. اوکے شکریہ، سر سلطان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور قدرے غصیلے انداز میں کیڈل پر رکھ دیا. تم نے سن لیا کہ ایسی کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے، سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. آپ صدر صاحب سے بات کریں، وہاں یقیناً موجود ہوگی، عمران نے کہا. تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور پھر نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے. یس ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ. دوسری طرف سے صدر صاحب کی ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی. سلطان بول رہا ہوں، سیکرٹری وزارت خارجہ. صدر صاحب سے بات کراؤ، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. ہیلو. چند لمحوں بعد صدر صاحب کی بھاری اور باوقار آواز سنائی دی. سلطان بول رہا ہوں جناب. سر سلطان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. فرمائیے، دوسری طرف سے صدر نے پوچھا. تو سر سلطان نے ساتال پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے اس رپورٹ کے بارے میں پوچھا. وہ رپورٹ ڈاکٹر عالم نے خود ہی تیار کی تھی اور معاہدے کے بعد وہ رپورٹ اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ اس سلسلے میں مزید تحقیقات کر سکیں. سیکرٹ سروس کے چیف صاحب سے کیا بات ہوئی ہے؟ اس بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ صدر صاحب نے جواب دیا. ابھی ان سے تو بات نہیں ہوئی جناب، ان کے نمائندے خصوصی علی عمران سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ رپورٹ مانگی ہے، وہ اس وقت میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو، سر سلطان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا. بات کراؤ، دوسری طرف سے صدر صاحب نے باوقار سے لہجے میں کہا. یس سر. حقیر فقیر پر تقصیر علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن. بزبان خود بول رہا ہوں جناب. عمران کی زبان ریسیور لیتے ہی رواں ہوگی، جبکہ سر سلطان کے ہونٹ بھینچ گئے اور ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے. وہ آنکھوں سے عمران کو مذاق کرنے سے باز رہنے کا اشارہ کر رہے تھے. مسٹر علی عمران، رپورٹ کے سلسلے میں سر سلطان کو میں نے بتا دیا ہے. چونکہ یہ سب کچھ خفیہ رکھا گیا تھا، اس لیے رپورٹ بھی ڈاکٹر عالم کے پاس ہی ہے. ڈاکٹر عالم کی بازیابی انتہائی ضروری ہے. آپ چیف صاحب کو میری طرف سے بھی کہہ دیں کہ وہ اس سلسلے میں فوری طور پر حرکت میں آ جائیں. صدر صاحب نے عمران کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی طرح باوقار لہجے میں کہا. جناب، چیف صاحب کی اب کوئی عمر رہ گئی ہے حرکت کرنے کی؟ وہ ویسے بھی انتہائی سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، شاید ان پر بڑھاپا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اثر انداز ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ جناب کہ کیا چیف صاحب اس لیے حرکت کریں کہ ڈاکٹر عالم صاحب آپ کے قریبی عزیز ہیں؟ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا. حرکت سے میرا مطلب ایکشن لینے کا ہے.
یہ معاہدہ پاکیزہ کے مجموعی مفاد کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ صرف ڈاکٹر عالم صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سیکرٹ سروس کے چیف جناب X2 اس کی اہمیت کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے صدر صاحب نے ایک بار پھر عمران کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی طرح سنجیدہ اور باوقار لہجے میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی خود بھی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ خود تو حرکت کرنے سے بھاگ گئے، دوسروں کو حرکت کرنے کا کہہ رہے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ تم نے کیا بکواس شروع کر دی تھی؟ جانتے ہو کہ صدر صاحب کا عہدہ کس قدر باوقار ہوتا ہے؟ کیا تمہارا اب دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میرے علاقے کی اصلاحی کمیٹی کا صدر بھی یہی کہتا ہے، لیکن کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا، اور وہ بیچارہ اکیلا ہی اپنے باوقار عہدے کو کاندھے پر اٹھائے دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن سر سلطان نے اس دوران ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بار پھر ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ سلطان بول رہا ہوں، صدر صاحب سے بات کریں؟ سر سلطان نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد صدر صاحب کی باوقار اور سنجیدہ آواز سنائی دی۔ سلطان بول رہا ہوں جناب، میں معذرت خواہ ہوں جناب کہ علی عمران نے آپ کے عہدے کے وقار کا خیال رکھے بغیر اسی طرح کی گفتگو کی ہے۔ دراصل اس کا مزاج اور فطرت ہی ایسی ہو گئی ہے، اسے دانستہ آپ سے گستاخی نہیں کی۔ ویسے میں اس کی طرف سے آپ سے ذاتی طور پر معذرت خواہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اسے نظر انداز کر دیں گے۔ سر سلطان نے انتہائی معذرت خواہانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کی باتوں کا برا نہیں منایا سر سلطان، میں ان کے مزاج اور طبیعت سے کافی حد تک واقف ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، عمران صاحب کی ہر بات قابل قبول ہو سکتی ہے، جن کی بے پناہ صلاحیتیں ملک و قوم کے لیے مسلسل کام آ رہی ہوں۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے صدر صاحب نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سر سلطان نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سن لیا تم نے؟ صدر صاحب تمہارے بارے میں کیسے خیالات رکھتے ہیں، اور تم نے ان سے کیسی بچکانہ گفتگو کر دی ہے۔ آئندہ اگر تم نے حفظ مراتب کا خیال نہ رکھا تو میں تم سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ صدر صاحب باقی وسیع القلب اور اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آئندہ وہ بھی حفظ مراتب کا خیال رکھیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے مراتب کی کون سی خلاف ورزی کی ہے؟ سر سلطان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے سیکرٹ سروس کے چیف جناب X2 کو حرکت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ کیا جناب X2 صاحب کے لیے ایسے الفاظ کہنے انہیں زیب دیتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ تو انہوں نے محاورتاً کہہ دیا تھا، ویسے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ وہ خود کیسی کیسی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ان کا موڈ بدل گیا تھا۔ حرکت میں برکت ہوتی ہے جناب، اس لیے آپ اب مجھے حرکت کرنے میں آنے اور یہاں سے جانے سے منع نہیں کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اس کیس کے سلسلے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سر سلطان نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں نے بلیک زیرو کو یہاں سے فون کر کے ایک اہم رپورٹ حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ ویسے اس ملاقات میں اس دوسرے افسر کی باتوں سے تو مجھے ایک اور شک پڑ رہا ہے کہ کہیں ڈاکٹر عالم کی گمشدگی میں خود حکومت ستال کا ہی ہاتھ نہ ہو، وہ شاید کسی وجہ سے پاکیزہ سے معاہدہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ عمران نے میٹنگ ہال سے نکل کر آفس میں آتے ہوئے کہا۔ میں وزارت خارجہ کا سیکرٹری ہوں، اور اس عہدے پر رہنے کی وجہ سے مجھے اکثر غیر ملکی صدور اور ایسے ہی دوسرے افراد سے ملنا پڑتا ہے۔ ستال کے صدر سے بھی کئی بار مل چکا ہوں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس معاملے میں شریک نہیں ہو سکتے، البتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہو، سر سلطان نے جواب دیا۔ ابھی تو میں نے صرف شک کا اظہار کیا ہے، اصل حالات تو بعد میں سامنے آئیں گے۔ بہرحال یہ تو میرا فرض ہے کہ جس کام سے بھی پاکیزہ کا کوئی مفاد وابستہ ہو وہ کام ضرور کروں، عمران نے جواب دیا، اور سر سلطان نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا، اور عمران سر سلطان کو خدا حافظ کہہ کر ان کے آفس سے باہر آ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔